بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا مہینہ ماہ ذی-القعدہ کے اختتام پر شروع ہو جاتا ہے اور ذوالحج اسلامی سال کا بالکل آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ذوالحج کا مہینہ جو سال کا اختتامی مہینہ ہے، گویا کہ پورے سال کا تتمہ اور خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک سال مکمل ہونے پر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ وہ کس حال میں گزرا اور اس پورے سال میں اس نے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا موقع نصیب ہوا۔ اچھی حالت پر شکر کرے اور بری حالت پر استغفار کرے اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اس مہینے میں اسلام کا اہم رکن و فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحج یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اور حج کے علاوہ اس مبارک مہینے میں اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسلام کا دوسرا سالانہ بڑا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے مقرر کیا گیا ہے، اور جس مہینے میں حج، قربانی اور عید جیسے بڑے بڑے اہم احکامات رکھے گئے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ مہینہ انتہائی عظمت و فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ ایک عید اگر شوال کے مہینے میں آتی ہے تو دوسری عید ذوالحج کے مہینے میں آتی ہے، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں مہمانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ بندوں کے میزبان ہوتے ہیں۔ یہ بندوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر شوال کے صرف ایک دن کو عید کا دن قرار دیا گیا اور صرف اس ایک دن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، اور ذوالحج کے 4 دنوں یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذوالحج میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور قربانی کی ادائیگی کا وقت بھی 3 دن تک رکھا گیا، یعنی 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک، جس سے معلوم ہوا کہ ذوالحج کی عید بڑی عید ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ عظمت و فضیلت والے مہینوں میں سے ہے، جس میں عبادت کا خاص مقام ہے، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے 9 یا 10 ذوالحج کے خطبہ میں فرمایا، کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا یہی دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا مہینہ زیادہ حرمت والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا یہ ذوالحج کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہارے خون یعنی جان اور تمہارے مال تم پر یعنی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس مہینے، اس دن اور اس شہر کی عظمت و حرمت ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا